کم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حمد و ثنا کے بعد میرے پیارے بھائیوں، پیارے بزرگوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول شریف کا مہینہ شروع ہے اور مسلمان تو مسلمان، دنیا کے سارے غیر مسلم لوگ بھی جانتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کے امام ہمارے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت فرمائی تھی۔ آپ کی آمد کا مہینہ ہے اور آپ کے طفیل کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید اور الوہیت کا جو پیغام ساری دنیا تک جانا تھا وہ آپ کے ذریعے سے پوری دنیا میں عام فرما دیا۔ ہم اس وقت جو بیٹھے ہیں سارے بھائی غور سے دیکھ سکتے ہیں، میں نے آج کوئی دوسری تیسری چیز اپنے پاس نہیں رکھی ہوئی، یہ اس پر میں نے آیات کے نمبر لکھے ہوئے ہیں، یہ آیات کے نمبر ہیں اور یہ قرآن پاک ہے۔ صرف آپ کو میں نے اس میں سے سنانا یہ ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا تذکرہ اللہ پاک کس انداز کے ساتھ فرماتا ہے۔ ولادت کا تذکرہ، آمد کا تذکرہ، آپ کی بعثت کا تذکرہ، آپ کی رسالت کا تذکرہ، اور پھر آپ کس کس شان کے ساتھ دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، وہ شان اللہ پاک اپنے اس پاک کلام میں کس طریقے سے بیان فرماتا ہے۔ آیات طیبات کافی ساری ہیں، میں نے تقریباً 17 آیات کے یہاں نمبر لکھے ہوئے ہیں، جتنی بھی ہمارے ٹائم کے حساب سے ہوگی میں آپ کو وہ سناتا ہوں۔ سب سے پہلی آیت جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں یہ ہے سورہ آل عمران، تیسرا پارہ، آیت کا نمبر ہے 81، اور یہ تب کی بات ہے جب ابھی انسانیت کی ابتدا بھی نہیں ہوئی تھی، عالم ارواح کا یہ واقعہ ہے۔ اللہ پاک نے سارے انبیاء علیہ السلام کا اجتماع کیا، جو روحیں انبیاء علیہ السلام کی تھی ان ساری روحوں کو اکٹھا فرمایا۔ جب ساری روحیں اکٹھی ہو گئیں انبیاء علیہ السلام کی ارواح مقدسہ، تو ان روحوں سے اللہ پاک نے یہ خطاب فرمایا تھا، اور وہ جو واقعہ ہوا اس کو پھر آیت کی شکل دے کر اللہ پاک نے ہمارے پیارے نبی کریم علیہ السلام پر یہاں نازل فرمایا اور فرمایا کہ اے میرے محبوب علیہ السلام، آپ یاد فرمائیے، یاد کیجئے وہ وقت جب میں نے سارے نبیوں کی ارواح کو جمع کیا تھا۔ وہ جو اجتماع تھا، وہ محفل تھی، وہ اکٹھ تھا، وہ اکٹھ کیسا تھا اس کو یاد کیجئے، اور یاد کیجئے جب میں نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا تھا آپ کی رسالت پر ایمان لانے کا۔ وہ آیت ذرا یہ سنیے گا، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، جب اللہ پاک نے لیا، میثاق پکا وعدہ، النبیین نبیوں سے۔ کیا وعدہ تھا؟ بات چیت کیا ہوئی تھی اس محفل میں؟ گفتگو کیا ہوئی تھی؟ جیسے آج کل آپ یہاں سے جائیں بعد میں اور کسی کو بتائیں کہ آج ہم جمعہ میں وہاں گئے تھے، وہاں یہ موضوع چل رہا تھا، گفتگو یہ ہو رہی تھی۔ تو اللہ پاک یہ فرما رہا ہے کہ جب میں نے نبیوں سے وعدہ لینا چاہا تو وہاں ہماری گفتگو انبیاء کی ارواح کے ساتھ کیا ہوئی تھی؟ سنیے، فرمایا اللہ پاک نے لما آتیتکم، جب میں تمہیں دے دوں، من کتاب و حکمہ،
سارے انبیاء علیہ السلام سے فرمایا جب میں تمہیں حکمت عطا فرما دوں، کتابیں دے دوں، جس جس کو جو جو دینی ہے، ثم جاءکم رسول، پھر تشریف لائیں تمہارے پاس میرے وہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مصدق لما معکم، اور جو تم پہلے ہو چکے ہوگے نبی، تم سارے انبیاء کی وہ تصدیق کرنے والے ہوں گے، وہ فرمائیں گے کہ مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام سچے ہوئے ہیں۔ تو جب وہ آ جائیں تو تم اے انبیاء علیہ السلام میرے ساتھ وعدہ کرو، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ضرور بر ضرور ان پر ایمان بھی لاؤ گے اور ضرور بر ضرور ان کی مدد بھی کرو گے۔ قال، اللہ پاک نے فرمایا، اَأَقْرَرْتُمْ، اقرار کرتے ہو، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور میرے ساتھ اس بات پہ پکا وعدہ کرتے ہو۔ قالو، سارے انبیاء علیہ السلام نے کہا، عرض کی، اقررنا، اقررنا، اے مولا ہم اقرار کرتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں۔ قالا، اللہ پاک نے فرمایا، فاشہدو، گواہ رہنا، کیا؟ گواہ رہنا، گواہ، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاہِدِينَ، اور تمہارے ساتھ میں خود بھی گواہ ہوں، میں بھی گواہ ہوں، تم بھی گواہ رہنا، جب تمہارے بعد میں آخری رسول پاک کو بھیجوں تو پھر تم نے ضرور ان پر ایمان بھی لانا ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ یہ تب کی بات ہے جب ابھی انسانیت کی ابتدا بھی نہیں ہوئی تھی، اللہ پاک نے تب انبیاء علیہ السلام کا جو اجتماع کیا تھا، اکٹھ کیا تھا، محفل کی تھی، اس کا عنوان پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اور بعثت تھی، اس کا عنوان ہے ولادت اور بعثت، بعثت کا معنی نبوت اور رسالت۔ اب اس آیت میں جو دو صفتیں بیان ہوئی ہیں، ایک ہے رسول، وہ آخری رسول تشریف لائیں، اور دوسری صفت بیان ہوئی حضور علیہ السلام کی مصدق، مصدق، آپ اپنے سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی تصدیق فرمانے والے ہیں۔ تو ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں، رسول کی آمد، مرحبا، رسول کی آمد، مصدق کی آمد، اللہ پاک نے فرمایا جب میں بھیجوں تم ایمان لانا، اور اب تشریف لا چکے تو ہم کہہ سکتے ہیں رسول کی آمد، مصدق کی آمد۔ اگلی آیہ مبارکہ سنیے، سورہ البقرہ، آیہ مبارکہ نمبر 129۔ پھر انبیاء علیہ السلام آنا شروع ہو گئے، تو حضرت آدم علیہ السلام، پھر حضرت شیس علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، پھر چلتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام، پھر آگے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ اب سارے انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے دور میں اپنی اپنی امتوں سے وعدہ بھی لے رہے تھے کہ ہم بھی وعدہ کر کے آئے ہیں، آخری رسول پر ایمان ہم نے ضرور لانا ہے، تو تم ساروں نے بھی ایمان لے کر آنا ہے۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کر لیا، خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا، پھر انہوں نے کئی ساری دعائیں مانگی، ان دعاؤں میں جو سب سے بڑی دعا تھی وہ یہ، اللہ پاک فرماتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، ربنا وبعث فیہم رسولا، اے ربنا، ہمارے رب، وہ رسول جس کا ہم سے وعدہ لیا تھا، ایمان لانے کا اقرار کروایا تھا، اس رسول کو یہاں مبعوث فرما۔ کہاں؟ خانہ کعبہ، خانہ کعبہ بنانے کے بعد وہیں کھڑے ہو کے دعا فرما رہے ہیں، یہاں اس نبی کو بھیج، اور مولا جب تو اس نبی کو بھیجے تو اس نبی کی یہ شان ہونی چاہیے، یتلو علیہم آیاتی کا، وہ کوئی پرانی کتابیں یا تلاوت نہ کرنے والے ہوں، بلکہ ان کے پاس اپنی تلاوت ہو، اپنی کتاب، یتلو علیہم آیاتی کا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتاب، وہ معلم بن کر آئیں، کتاب سکھانے والے، والحکمت، اور حکیم بن کر آئیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور تزکیہ نفس، دلوں کو پاک کرنے والے بن کر آئیں۔ مولا اس شان کے ساتھ اس پیارے نبی کریم علیہ السلام کو یہاں مکہ پاک کے اندر بھیج دے، اور جو یہاں کے لوگ رہنے والے ہیں ان کے اندر بھیجنا، اور میری اولاد میں، میری نسل کے اندر مولا ان کو مبعوث فرما لینا، شان مجھے مل جائے گی۔ اب یہ دعا کس نے مانگی؟ سارے بولیے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اب سورہ آل عمران کی آیہ مبارکہ نمبر 164 سماعت فرمائیے، اسی آیت کا رزلٹ، اسی دعا کا رزلٹ، نتیجہ اور قبولیت
وہ اللہ پاک نے جب واضح فرمائی تو فرمایا لقد، یہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164، لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً میں نے، اللہ پاک فرماتا ہے یقیناً میں نے مومنوں پر احسان فرما دیا، کب؟ اذ بعث فیہم رسولا، جب وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے ان کے اندر بھیج دیے، جب ان کو مبعوث فرما دیا تو احسان فرمایا۔ اور پتہ ہے وہ کس شان کے ساتھ آئے ہیں؟ پہلی بات رسولہ، رسول، دوسری یتلو علیہم آیاتہ، میری آیات کی تلاوت فرمانے والے، ویزکیہم، دلوں کو پاک فرمانے والے، ویعلمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم دینے والے، والحکمہ، اور حکمت و دانائی سکھانے والے بنا کر میں نے ان کو مبعوث فرما دیا۔ تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس آیت کی روشنی میں، رسول کی آمد، قاری کی آمد، تلاوت کرنے والا، تالی، اس میں فائل، تالی کی آمد، مرحبا، یزکی، مزکی، تزکیہ نفس فرمانے والے، مزکی کی آمد، معلم، یعلمہم الکتابہ، معلم کی آمد، والحکمہ، حکیم کی آمد، مرحبا۔ اللہ پاک فرما رہا ہے میں نے بھیجا۔ جب اللہ پاک فرمائے جا یجیو، معنی ہوتا ہے آنا، اللہ پاک فرما رہا ہے آ گئے آ گئے آ گئے آ گئے آ گئے۔ اور آمد یہ فارسی زبان کا، اس کا معنی بھی ہے آ گئے، آمدن معنی آنا، آمد آ گئے، خوش آمدید، ان کا آنا ہمارے لیے خوشی کا باعث بن گیا۔ تو مرحبا، مرحبا بھی معنی خوش آمدید۔ تو اللہ پاک فرما رہا ہے آ گئے، اسی سے اگر ہم یہ کہہ دیں کہ اس شانوں والے کی آمد، مرحبا، تو یہ نعرے پھر کہاں سے نکلتے ہیں؟ یہ نعرے کہاں سے نکل رہے ہیں؟ اور آیت سنیے گا، سورہ الاعراف آیہ مبارکہ نمبر 157، پارہ نمبر ہے 9، ارشاد باری تعالیٰ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ دعا مانگی نا جس کا بھی ہم نے تذکرہ کیا، تو اس کے بعد پھر دوسری جو انبیاء علیہ السلام کی شریعتیں تھیں، جو ان کو صحیفے دیے گئے، کتابیں دی گئی، ان کتابوں کے اندر اللہ پاک نے ہمارے نبی پاک کی بڑی شانیں بیان فرمائی، فرمایا کہ ہر امت کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے آخری نبی جو تشریف لائیں گے وہ کیا کیا شانیں رکھنے والے ہوں گے۔ یہ ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 157، اللہ پاک کا ارشاد ہے الذین یتبعون الرسول، میں نے وہ رسول بھیجنے ہیں، یہ بھی ان پہلی کتابوں کی بات ہو رہی جو وہاں لکھی ہوئی تھی صفات، میں نے وہ رسول بھیجنے ہیں جن کی پہلی شان یہ کہ وہ رسول ہوں گے منصب رسالت پر، دوسری النبیہ، وہ نبی ہوں گے جو غیب کی باتیں بتانے والے ہوں گے، غیب کی خبریں دینے والے، الامی، ان کا دنیا کے اندر کوئی بھی ٹیچر نہیں ہوگا، کوئی استاد نہیں ہوگا، یہ نہیں ہے کہ کسی سے پڑھ کر یہ سارا کچھ سیکھیں گے، بلکہ فرمایا وہ کسی سے پڑھے ہوئے نہیں ہوں گے، انہوں نے جو کچھ بھی سیکھا ہوگا وہ سارا کا سارا میں نے خود ان کو سکھایا ہوگا۔ الرحمن علم القرآن، فرمایا وہ رحمان خود ہے جس نے اپنے محبوب علیہ السلام کو سارا کچھ سکھایا ہوا ہوگا۔ پھر یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویدع عنہم اسرہم والاغلال التي کانت علیہم۔ اب اس آیت سے پتہ کیا کیا معلوم ہو رہا ہے؟ فرمایا وہ نبی ایسے ہیں کہ وہ اچھائی کا حکم کرنے والے ہوں گے، برائی سے منع کرنے والے ہوں گے، پاک چیزوں کو حلال فرمانے والے ہوں گے اور ناپاک چیزوں کو حرام فرمانے والے ہوں گے، اور جو سخت احکام ہیں وہ ان سے معاف کرنے والے ہوں گے، اور جو گردنوں میں بوجھ لگتے ہوں گے حکم ان ساروں کو معاف فرمانے والے ہوں گے، وہ اس شان کے ساتھ آئیں گے۔ فالذین آمنوا بہ، پس جو ان پر ایمان لایا، وعزروہ، ان کی تعظیم بجا لائی، ونصروہ، ان کی مدد کی، ان کے دین کی مدد کی، واتبعوا النور، اور اتباع کی اس نور کی، الذی انزل معہ، جو ان کے ساتھ نازل فرمایا جائے گا، کتاب عظیم، اولئک هم المفلحون، وہ سارے لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ اب اس آیت سے پتہ کیا کیا نکل رہا ہے؟ پہلے نمبر پر رسول، ہم کہہ سکتے ہیں رسول کی آمد، نبی کی آمد، امی کی آمد، عامر حکم دینے والا، عامر کی آمد،
نہ ہی منع فرمانے والا، نہ ہی کی آمد، محل حلال فرمانے والا، ویحل محل کی آمد، محرم حرام فرمانے والا، محرم کی آمد، واضع وادع بوجھ اتارنے والا، وعدے کی آمد اور نور کی آمد، مرحبا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں۔ پھر ایک اور آیت سنیے، سورہ النساء آیت نمبر 170، سورہ النساء آیت نمبر 170، فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم، یقیناً آ گئے تمہارے پاس، الرسول رسول عظیم، بالحق من ربکم، اپنے رب کی طرف سے حق لے کر، فآمنوا خیر لکم، پس ان پر ایمان لاؤ، یہ تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا آ گئے، تو اب ہم اس آیت کی روشنی میں کہہ سکتے ہیں رسول کی آمد، حق کی آمد، یہ دو نعرے اس میں سے نکلتے ہیں، رسول کی آمد اور حق اور سچ کی آمد۔ اللہ پاک فرما رہا ہے جا آمد، جا آئے، آمد مانا بھی آئے۔ ایک اور آیت سنیے، سورہ المائدہ آیت نمبر 15، سورہ المائدہ آیت نمبر 15، اس میں بڑا کمال کا ارشاد عظیم ہے اللہ پاک کا۔ فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں جن کو پہلے کتابیں دی گئی تھی، سنو اے اہل کتاب، قد جاءکم، تمہاری طرف بھی آ گئے۔ پہلے تھا یا ایھا الناس، اے سارے لوگوں، اور اس میں ہے اے اہل کتاب، خاص کر تم بھی سن لو، تمہارے لیے بھی تشریف لے آئے رسولنا، ہمارے رسول، یبین لکم کثیرا، جو تم نے اپنی کتابوں کے اندر سے چیزیں چھپا لی ہوئی ہیں، فرمایا ہمارے رسول آ کر وہ تمہارے لیے واضح فرما رہے ہیں، وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، اور تمہارے بڑے ایسے مسائل ہیں جن سے وہ درگزر فرما رہے ہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور، اللہ پاک کی طرف سے یقیناً آ چکا تمہارے پاس نور، وکتاب مبین، اور کتاب عظیم۔ اب اس سے آیت کی روشنی میں آپ کہہ سکتے ہیں رسول کی آمد، مبین، یبین اللہ، یبینو وہ بیان فرمانے والے، مبین کی آمد، بشیر کی آمد، نور کی آمد، اور عافی معافی فرمانے والے، درگزر فرمانے والے، عافی کی آمد، مرحبا۔ میں چونکہ جلدی کوشش کر رہا ہوں نا، اس لیے میں آپ کو نہیں کہہ رہا کہ زور سے بولو مرحبا، لیکن آپ نے اینڈ پر بولنا ہے۔ اور آیت مبارکہ ایک سنیے، سورہ المائدہ، یہی سورت، اس کی آیت نمبر 19، وہاں بھی یہی فرمانا ہے یا اہل الکتاب، اے یہودیوں عیسائیوں سنو، قد جاءکم رسولنا، ہمارے رسول پاک تشریف لے آئے تمہارے پاس، یبین لکم علی فترہ، وہ واضح فرما رہے ہیں تمہارے سامنے، وہ ایسے وقت میں تشریف لائے ہیں کہ ان سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے درمیان کافی زمانہ ایسا رہا ہے جہاں بیچ میں کوئی رسول نہیں تھے۔ ان تقولوا، کہیں یہ نہ کہہ دینا میدان حشر میں، ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس تو کوئی ڈر سنانے والا، خوشخبری سنانے والا آیا ہی نہیں تھا۔ سنو، فقد جاءکم، یقیناً تمہارے پاس آ چکے، بشیر و نذیر، بشارت سنانے والے بھی اور ڈر سنانے والے بھی۔ تو اس آیت کی روشنی میں آپ کہہ سکتے ہیں رسول کی آمد، مبین کی آمد، بشیر کی آمد اور نذیر کی آمد، مرحبا۔ اللہ پاک ہمارے آ گئے، تو ہم نے کہنا ہے ان کا آنا ہمارے لیے مبارک ہوا، برکت والا بن گیا، ہم ایمان لے آئے، اللہ پاک نے اپنی توحید کی پہچان ہمیں عطا فرما دی۔ ایک اور آیت مبارکہ سنیے، سورہ التوبہ آیت کا نمبر ہے 128، پارہ نمبر ہے 11۔ اللہ پاک فرما رہا ہے ہم ایمان والوں کو مخاطب کر کے، لقد جاءکم، وہاں تھا یہودیوں عیسائیوں تم سنو، اور یہاں ہے ایمان والو تم بھی سن لو، لقد جاءکم، تمہارے پاس بھی تشریف لے آئے ہیں، تمہارے پاس بھی تشریف لے آئے ہیں، کون؟ رسول من انفسکم،
تمہیں میں سے ایک عظیم رسول عزیز علیہ ما عنتم، تکلیف میں تم مبتلا ہوتے ہو، پریشان وہ ہو جاتے ہیں، تکلیف تمہیں آتی ہے، صدمہ تمہیں آتا ہے، غم تمہیں پہنچتا ہے، اللہ پاک فرما رہا ہے وہ رسول پریشان ہو جاتے ہیں۔ حریص علیکم، بڑی چاہت رکھتے ہیں تمہارے اوپر کہ کسی طرح تمہاری بخشش ہو جائے، بالمومنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے لیے تو وہ رؤوف اور رحیم بن کر آ گئے ہیں۔ رؤوف خود اللہ پاک بھی ہے، اور یہاں اللہ پاک فرما رہا ہے وہ بھی رؤوف ہے، رحیم خود اللہ پاک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہاں فرمایا میرے محبوب بھی تمہارے لیے رحیم ہے، جیسے میں مہربان ہوں میرے نبی پاک بھی تمہارے لیے مہربان ہیں۔ تو اس آیت کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں رسول کی آمد، عزیز کی آمد، حریص کی آمد، رؤوف کی آمد، رحیم کی آمد، مرحبا، سبحان اللہ۔ ایک اور آیت مبارکہ سنیے، یہ ہے سورہ الانبیاء، نبیوں کا تذکرہ، اور آیت کا نمبر ہے 107۔ یہ مشہور آیت ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا ہے، بھیجا ہے۔ تو ہم اس آیت کی روشنی میں کہہ سکتے ہیں رحمت للعالمین کی آمد، رحمت للعالمین کی آمد، رحمت للعالمین کی آمد۔ نبی پاک کی شان ہے یہ، اور میں کوئی کہانی نہیں سنا رہی ہوں، قرآن پاک، اللہ پاک فرما رہا ہے آ گئے آ گئے آ گئے آ گئے آ گئے آ گئے آ گئے، فرمایا یہودی عیسائیوں سنو آ گئے، اور مومنوں سنو آ گئے، یا ایھا الناس، باقی ساری دنیا کے لوگوں، کوئی یہودی عیسائی ہے ہندو ہے کوئی ہے، سن لو، جو اپنے آپ کو کہتا ہے نا میں انسان ہوں، ناس ساری انسانیت، فرمایا سنو آ گئے۔ اب ہم کہیں کہ آمد، مرحبا۔ ایک اور آیت مبارکہ سنیے، یہ ہے سورہ الاحزاب، آیت کا نمبر ہے 40۔ یہ مشہور آیت ہے، بچے بچے کو آتی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس آیت کی روشنی میں آپ کہہ سکتے ہیں محمد مصطفیٰ کی آمد، رسول کی آمد، خاتم النبیین کی آمد۔ آگے آیت سنیے، یہی سورت سورہ الاحزاب، آیت کا نمبر ہے 45، 46، 47۔ یہ یکے بعد دیگرے نیچے اوپر 3 آیات طیبات ہیں، اللہ پاک ان میں فرما رہا ہے یا ایھا النبی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، غیب کی خبریں بتانے والے میرے پیارے عظیم نبی، سنیے ہم نے آپ کو کیا کیا شان دے کر بھیجا ہے۔ فرمایا انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، تو ہم کہہ سکتے ہیں شاہد کی آمد، و مبشرا، مبشر خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، تو ہم کہہ سکتے ہیں مبشر کی آمد، و نذیرا، ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، تو ہم کہہ سکتے ہیں نذیر کی آمد، و داعیا الی اللہ باذنہ، میری طرف بلانے والے، اللہ پاک فرما رہا ہے داعی، میری طرف بلانے والے، تو ہم کہہ سکتے ہیں داعی کی آمد، و سراجا منیرا، چمکا دینے والا نور، چمکا دینے والا چراغ بنا کر آپ کو بھیجا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں سراج کی آمد اور منیر کی آمد، سراجا منیرا کی آمد۔ بابا جان سرکار نے اس پر لکھا ہے کبھی کدے رب نہ کہندا سراجا منیرا، کدے رب نہ کہندا سراجا منیرا، جے ساڈے جہا سوہنا انسان ہوندا، ساڈے چ کیڑا سراجا منیر ہے، لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ نعوذ باللہ ساڈے ورگے، اللہ پاک فرما رہا ہے سراجا منیرا، اور آگے فرمایا وبشر المؤمنین، اور مومنوں کو خوشیاں سناؤ، مومناں نو مبارکاں دیو، بشر، بشر، بشر مانا خوشخبری، خوشخبری سناؤ، جی میں ہوئے نا کسی نے پلاٹ لے لیا، پلاٹ 3 مرلے دا پلاٹ، 3 مرلے دا پلاٹ، اور دوڑ لگا دیندا ہے اپنے ابا جان والے، ابا جان خوشخبری سنانی تھانوں، اور کی ہویا پتر، اور 3 مرلے دا پلاٹ اپنا لے لیا جی، پہلے کرائے دے مکان تے رہندے سی تے ہن اپنا پلاٹ لے لیا، زمین دا انہاں کو ٹوٹا، تے خوشخبری فوری کنوں، ابا جان نو، ادھر تائے چاچے دادے مابے نانے سارے نو خوشخبری او مبارک دینی، آگے سے وہ کیا کہتے ہیں بھئی مبارک ہو آپ کو، اپنا پلاٹ لے لیا ہے، کل نو مکان بن گیا، بنا بنایا مکان لے لیا 10 مرلے دا، تو وڈی مبارک،
3 مرلے جائے 10 مرلے کا پلاٹ بڑی مبارک. یہ دنیاوی نعمتیں ہیں. مکان اپنا ہونا چاہیے کہ نہیں جی؟ پلاٹ ہونا چاہیے اپنا. گڈی موٹر سائیکل چلو اپنی ہونی چاہیے تے کار اپنی ہونی چاہیے. محتاجی تو بندہ بچ جاتا ہے. یہ ساریاں چیزاں ملن دنیاوی نعمتاں تے خوشخبریاں مبارکاں پھر مٹھائیاں تقسیم ہون تے اللہ پاک کرم فرما دے شادی ہو جاوے تے شادی تو بعد اللہ پاک مزید رحمت فرمائے. امید لگ جائے بیوی نو. ہالے بچہ نہیں پیدا ہوا صرف امید لگ گئی ہے. مبارکاں تے خوشخبریاں ادھروں آ گئے پھوپھیاں آ گئیاں خالاں آ گئیاں وہ چیزاں لے کے آ رہی ہیں. پہلے ہی جناب کپڑے بننا شروع ہو گئے. لڑکا ہوئے گا تو لڑکے واسطے کپڑے, لڑکی ہوئے گی تو لڑکی واسطے کپڑے. چلو جی بچہ پیدا ہو گیا تے ٹوکریاں مٹھائیاں دی آ گئیاں. آ کے سناؤ جناب کی ہویا جی؟ اللہ پاک نے کرم فرما دیتا ہے. اللہ پاک نے رحمت بھیج دی. اج کل فیس بک تے لوگ لگاندے نے تصویراں. بچہ پیدا ہویا ہے فیس بک تے تصویر بچے دی. الحمدللہ اللہ پاک نے رحمت فرمائی ہے. اللہ پاک نے نعمت عطا فرما دی. بچی ہو جاوے تے نعمت رحمت لکھ کے وہ نیچے پھر کمنٹ کر دیں وہ مبارک ہو اللہ پاک کی طرف سے آپ کو جناب رحمت مل گئی ہے. دیندے کہ نہیں جی؟ یہ دنیاوی نعمتیں اور بچے ملنے پر کیا کمال ہونا چاہیے. لیکن اللہ پاک کیا فرما رہا ہے؟ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. اب مومناں نو بھی مبارکاں دیو. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. مومنوں کو مبارکیں دو بشارتیں سناؤ خوشخبریاں سناؤ. کس چیز کی؟ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ. مومنوں کو بتاؤ کہ تمہارے اوپر اللہ پاک کا ہوا ہے کیا؟ فضلاً کبیرا. بڑا فضل. مومنوں کو بتاؤ تمہارے اوپر بڑا فضل میں نے فرما دیا ہوا ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں فضل کبیر کی آمد, فضل کبیر کی آمد, فضل کبیر کی آمد مرحبا. اور آیات میں نے ابھی اور بھی لکھی ہوئی ہیں لیکن چونکہ ہمارا ٹائم فل اوپر چلا گیا ہے. اللہ پاک نے فرمایا ہے کئی جگہوں پر کہ اے ایمان والو میں نے بڑی شان والے رسول تمہارے پاس بھیج دیے ہیں, خوشیاں مناؤ مبارکیں دو. لیکن یاد رکھنا ہے میں اینڈ پر ایک مسئلہ سنانے لگا ہوں. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ شریعت کا مذاق بنایا جائے, شریعت کو پامال کیا جائے. قرآن عظیم نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کی آمد کی ہم خوشی منا رہے ہیں انہوں نے فرمایا ہے کہ عورتیں پردے میں رہیں, مردوں کے سامنے نہ آئے جائیں, غیر محرموں کے سامنے نہ آئے جائیں. کہیں حج کا یا عمرہ کا موقع ہو تب بھی یہی حکم ہے. چھوٹی عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو تب بھی یہی حکم ہے. شادی ہو بیاہ ہو تب بھی یہی حکم ہے. اور عید میلاد النبی ہو تب بھی یہی حکم ہے. ہر جگہ پر ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے جو پیارے نبی پاک احکامات لے کر آئے ہیں. امت پر لازم ہے خواتین ہیں یا مرد ہیں ان کا پاس رکھیں. یہ جو افراتفری ہوتی ہے نا خواتین کا مردوں کے اندر داخل ہو جانا, خلط ملط پروگرام کرنا, اس وجہ سے پھر لوگ اعتراض کرنا شروع ہو جاتے ہیں. حالانکہ اگر یہ چیز ختم کر دی جائے اعتراض سارے ختم ہو جائیں گے, ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے. ورنہ تو اگر اس کی وجہ سے اعتراض ہو کہ میلاد نہ منایا جائے تو پھر نعوذ باللہ من ذالک کا یہی سارا کچھ تو اوپر تک چلا جائے گا. پھر عید الفطر پر بھی کر لو اعتراض, پھر میلاد عید الاضحیٰ پر بھی ہو جائے گا, پھر اوپر اپنا حج اور عمرہ پر بھی ہو جائے گا. کیونکہ وہاں بھی جب رشتے اور رشتہ داریاں نہیں بھی ہوتی پھر بھی عورتیں غیر مردوں کے ساتھ مل جل کر پھرتی جلتی رہتی ہیں. تو جو غیر شرعی کام ہے ان کو بند کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ان پر پورے طور پر احتیاط ہونی چاہیے اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے پیارے نبی پاک کی صفات بیان کرنا, نبی پاک کی عظمت شان بیان کرنا, اپنے ایمان والے بھائیوں کے دل میں نبی پاک کی محبت کے تذکرے اجاگر کرنا, یہ آپ کا میرا کام نہیں ہے. یہ کون بیان فرما رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. وہ خود چاہتا ہے میں نے نبی پاک بھیجے اس لیے کہ اے ایمان والو تم ان پر پکے دل سے تعظیم کرتے ہوئے ان کا ادب و احترام بجا لاتے ہوئے ان کے تابع ہو جاؤ. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. ان کے پیچھے لگ جاؤ گے تو فرمایا میں تمہیں کامل ہدایت نصیب فرما دوں گا. اب ذرا آخر پر ان کی محبت کا ایک اور شوق اور زور سے نعرہ لگانا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, رحمت للعالمین کی آمد, خاتم النبیین کی آمد. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.